السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نفیس احمد قاسمی مخاطب ہوں۔ آزادی سے پہلے بھارت میں دو تنظیمیں قائم ہوتی ہیں، ایک کو جمعیت علماء ہند اور دوسری کو RSS کہا جاتا ہے۔ دونوں کے نظریات اور مقاصد میں حد درجہ فرق ہے۔ جمعیت علماء ہند کے مقاصد میں قوم کی سیاسی بحالی اور مذہبی قومی خدمات شامل ہیں، جبکہ RSS کے مقاصد میں ہندوتوا کی تبلیغ اور ہندو راشٹر کے خواب کی تکمیل شامل ہے۔ لیکن اگر نگاہ ڈالیں تو اس وقت جمعیت علماء ہند کے کم و بیش 4 یا 5 سال پہلے قائم ہونے والی RSS کے درمیان کوئی موازنہ، کوئی مماثلت اور کوئی مشابہت نہیں ہے۔ ایک تنظیم نے عروج کی وہ منازل طے کی ہے کہ جس کی توقعات خود RSS کو بھی نہیں ہوگی، اور ایک تنظیم اپنے بزرگوں کی امانت کو صحیح معنوں میں محفوظ رکھنے میں بھی ناکام ثابت ہوئی ہے۔ یہ بات کسی بھی جمعیت علماء ہند سے تعلق رکھنے والے کو ہضم نہیں ہوتی ہوگی کہ آخر ایسا کیا کیا کہ RSS 100 سالوں کے اندر دنیا کی سب سے بڑی تنظیم بن گئی کہ جو ہندوستان میں بالواسطہ یا بلا واسطہ حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ آخر کن میدانوں میں جد و جہد کر کے سنگی 125 ارب ہندوستانیوں کی قسمت پلٹنے اور الٹنے والے بن گئے۔ RSS سے 5 سال پہلے وجود میں آنے والی جمعیت علماء ہند وقت کے ساتھ ساتھ کیوں سکڑتی چلی گئی؟ وہ تنظیم کہ جس کو جمعیت کے عروج کے وقت کوئی خاصی پہچان حاصل بھی نہیں تھی، جس نے اپنے ابتدا کے وقت ہی پابندی کا سامنا کیا ہو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ اس نوعیت کے درجنوں حیران کن سوالات ہیں، لیکن جب RSS کی تاریخ، اس کی اپنے قوم کی تئیں قربانیاں، کارکنوں کی جد و جہد، مقاصد کے حصول کی خاطر بے پناہ محنتیں، ہندوتوا کی تبلیغ کے لیے ان کی مشقتیں دیکھیں گے تو آپ کی حیرانی حقیقت کے اعتراف سے بدل جائے گی۔ سنگھ کی اہمیت صرف اس کے نظم و ضبط، تعلیم و تربیت اور لگن کی وجہ سے نہیں، بلکہ سنگھ ایک نظریاتی تحریک ہے جو افراد اور اجتماع سے ظاہر و باطن دونوں کی تبدیلی کا مطالبہ کرتی ہے۔ سنگھ کا مقصد پورے سماج کی تبدیلی ہے، اس لیے انہوں نے ہر میدان میں افراد سازی کا کام کیا اور تنظیمیں قائم کی تاکہ ملک کے بڑے سے بڑے عہدوں پر براجمان ہو سکے۔ سنگھ نے اپنے اسی مقصد اور نظریات کے استحکام کے لیے تعلیمی اور تربیتی ڈھانچے کو خوب سے خوب مضبوط کیا۔ سنگھ کے ایجنڈے میں ہے کہ ہندوتوا کے پروپیگنڈے کے استحکام کے لیے دیہی علاقوں میں بالخصوص چھوٹے چھوٹے غریب نادار بچوں کی تعلیم و تربیت پر محنت کی جائے۔ انہوں نے اسکولوں کے نجی نیٹ ورک کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا۔ آج ملک بھر میں اگر آپ دیکھیں تو کئی ہزار اسکول اور کالج RSS کے چلتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تعلیم ہی واحد راستہ ہے ہندو راشٹر کے خواب کی تکمیل کا۔ اگر آپ اندازہ لگائیں تو سنگھ کے اسکولوں سے ہر سال لاکھوں بچے پڑھ کر نکلتے ہیں، جن میں سے کوئی جج بن جاتا ہے، کوئی پولیس، کوئی IAS تو کوئی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بن کر سامنے آتا ہے، جو نہ صرف RSS کے کٹر حامی ہوتے ہیں بلکہ کام بھی انہی کے اشاروں پر کرتے ہیں۔ اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ بھی انہی لوگوں سے کرتے ہیں جو بنے ہی ہیں ہمارے حقوق کو مارنے کے لیے۔ یاد رکھیں، سنگھ نے افراد سازی پر خوب محنت کی۔ کارکنوں نے سنگھ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تاکہ ایسی نوجوان نسل تیار ہو سکے جو ہندو راشٹر بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکے۔ اگر آپ ان کی ذیلی تنظیموں کا معائنہ کریں تو پوری دنیا کے اندر کم و بیش 84,877 کی تعداد میں ان کی تنظیمیں کام کرتی ہے۔ دنیا کے 39 ممالک میں یہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عرب ممالک میں بھی خفیہ تنظیمیں سنگھ کے لیے کام کرتی ہے۔ سنگھ کو قائم ہوئے تقریباً 100 سال پورے ہونے کو ہے۔ اس وقت سنگھ اپنے اثرات اور اثر و رسوخ کی بلندیوں پر ہے۔ یہ سنگھ کی مسلسل 100 سالہ محنت کا نتیجہ ہے۔ جبکہ جمعیت علماء ہند کے پاس کوئی ذیلی تنظیمیں، ادارے وغیرہ نہیں، الا ماشاء اللہ، اور نہ ہی عوامی روابط کے لیے کوئی طریقہ کار موجود ہے۔ جمعیت نے ٹھوس افراد سازی اور اندرونی محنت کے بجائے قومی سطح، قومی جلسوں، یکجہتی کانفرنسوں کا خوب اہتمام کیا، لیکن فائدہ کیا نکلا آپ کو معلوم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت کی بحالی کا ذمہ ہم نے اپنے سر لے لیا ہے۔ ہم نے نہ صرف مزدور، سودا فروخت، ٹرک چالک اور فٹ پاتھ پر سونے والے پیدا کیے،
जबकि आरएसएस ने अपनी कौम को अपने पैरों पर खड़ा किया और उसने कौम को इस बात पर भी राजी किया कि तुम अपने बच्चे हमको दो। आपके ये बच्चे ना ये कि अपने पैर पर खड़े होंगे बल्कि इस मुल्क को भी अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर देंगे। आप जमीयत उलमा और आरएसएस के इंतजामी ढांचे और नज़्मो ज़ब्त पर नज़र डालें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। दोनों तंजीम के कारकुनान को देखें तो बादल मशरिक़ैन सा फ़र्क मालूम होगा। अफसोस, बुज़दिली जिससे इस्लाम को सख्त नफरत रही है, जिसने अक़वाम मिलल को सदियों ग़ुलाम बनाए रखा। अफसोस सद अफसोस, हमारे अंदर भी यही चीज़ सिरायत कर गई जो हमें किसी भी सूरत में कुर्बानी, ईसार और सऊबतों को बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं कर सकती है। मेरी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय का इजहार आप ज़रूर कीजिए। अगर कुछ गलती हो गई हो या कुछ ज़्यादती हो गई हो तो माजरत का तलबगार।